شریعت اسلام نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ عورت اپنے شوہر کے لیے میک اپ کر سکتی ہے، سج دھج سکتی ہے۔ معاملہ بالکل الٹا ہے، بالکل الٹا ہے۔ ہمارے گھر کی عورتیں اپنے شوہر کے لیے چہرے میں 12 بج رہے، کپڑے میلے کچیلے، اور یہ ملک جھجو چلو بیگم شادی میں چلتے تیار ہو جاؤ۔ ابے دوسروں کو دکھانے کے لیے اپنی بیوی کو تیار کروا رہا ہے اور خود کے لیے گھر میں 12 بج رہے ہیں چہرے میں۔ ابھی حالات نہیں بگڑیں گے، ماحول نہیں بگڑے گا۔ چلو بیگم دوست سے مل کے آتے ہیں، دوست کے گھر میں ہے، شادی میں چل رہے ہیں، بارات میں جانا ہے، اور اپنی بیوی کو دوسروں کے گھروں میں لے جانے کے لیے میک اپ کروا رہے ہو اور خود کے لیے خود کے گھر میں تھوتر میں 12 بج رہے، جبکہ شریعت کہہ رہی ہے شوہر کے لیے میک اپ کر، یا دوسروں کے لیے میک اپ کروا رہے ہو۔ ابھی حالات نہیں بگڑیں گے، ماحول خراب نہیں ہوگا۔ حقوق عورت کے مردوں سے ہے کیا یہ جاننا، تو کلام اللہ کی سورہ نساء کو یاد کر لینا۔ حقوق عورت کے مردوں سے ہے کیا یہ جاننا، تو کلام اللہ کی سورہ نساء کو یاد کر لینا۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما ترکت فتنة اضر علی الرجال من امتی من النساء۔ حاضرین جمعہ، تمام تعریفات اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اللہ کی ذات وہ ہے کہ اللہ تو نے ہمیں پیدا کر کے انسان بنایا، اور انسان بنانے کے ساتھ ساتھ مسلمان بنایا، اور مسلمان بنانے کے بعد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا کیا۔ اے اللہ تو وہ ہے، تو نے ہم کو بن مانگے ہمیں ہماری ماں کے پیٹ میں جسم دیا، جان دیا، آنکھیں دی، ہاتھ پیر دیا۔ اے اللہ تو وہ ہے کہ جب ہمارے دانت نہ تھے تو نے ایسی غذا بخشی جو چبائی نہ جائے، ادھر دانت دیا ادھر غذا بدل دیا۔ اے اللہ اب بھی ہم تیرے در کے بھکاری ہیں، تجھ سے مانگ رہے ہیں، تو ہمیں کھلا پلا اڑا صحت دے، تندرستی دے، غنا دے، عزت دے، مالداری دے، آمین۔ درود و سلام اس ہستی پاک جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے ذریعے ہم تک یہ قرآن مقدس پہنچا۔ اسی قرآن کریم سے ایک آیت کا ٹکڑا اور ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ میرا موضوع فتنے سے تعلق ہے۔ لفظ فتنہ قرآن کریم کے اندر تقریباً 50 سے زیادہ بار آیا ہے۔ فتنے کے معنی ہوتے ہیں ابتلا، آزمائش، امتحان، دنگا فساد، بہت سارے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ قرآن کریم اور احادیث نبویہ کے مطابق فتنے کی بہت سی قسمیں ہیں۔ ان بہت سی قسموں میں سے انشاءاللہ ہم آج صرف ایک فتنے کے تعلق سے کچھ باتیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس کو میں نے اختیار کیا ہے عورت۔ یہ ایک فتنہ ہے
اور پوری دنیا میں مردوں کے لیے سب سے بڑے فتنے کی جڑ عورت ہے. اس کو میں نہیں کہہ رہا ہوں، اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. ما ترکتو فتنتن اضر علی الرجال من امتی من النساء، کہ میری امت کے مردوں کے لیے دنیا کا سب سے بڑا فتنہ عورت کا فتنہ ہے. یہ آپ نے فرمایا ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ساری عورتیں فتنہ ہیں. اور اگر میری آواز میری ماں بہنوں تک جا رہی ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ عبد الواحد نے ہمیں تو فتنے کی بتا کے چلا گیا. اس بات کو نبی کریم سے فرما رہا ہے کہ میری امت کے مردوں کے لیے دنیا میں سب سے بڑے فتنے کی جڑ عورت ہے. تو میری ماں بہنوں اگر میری آواز سن رہی ہیں تو جا کے بتائیے گا، نہیں سن رہی ہیں تو. میری ماں بہنوں، تم وہ عورت بنو جو اپنے شوہر کے لیے سکون کا ذریعہ ہے. میری ماں بہنوں، تم وہ بیٹی بنو جو ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے. تم فتنہ مت بنو. آج کے ترقی یافتہ دور میں ہمارے آگے پیچھے دائیں بائیں چاروں طرف ہمارے فتنے کا سامان سجا سجایا ہوا کھڑا ہے. ہمیں ایسے فتنے کے عالم میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے. اچھا، فتنے کا لغوی معنی ہوتا ہے سونے سنار. سونے کو آگ میں پگھلا کر تپا کر گرم کر کے کھرے اور کھوٹے کی پہچان کرنا. فتنے کا مطلب سونے کو آگ میں تپا کر کھرے اور کھوٹے کی پہچان کرنا، یہ فتنے کا مطلب ہے. بالکل ٹھیک ہو بہو اسی طریقے سے ہمارے سامنے فتنے کا سامان ہے. اللہ ہمیں اس فتنے میں مبتلا کر کر یہ آزمانا چاہتا ہے کہ کون ایمان میں کھرا ہے اور کھوٹا ہے. اب ہر آدمی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچے کہ عورتوں کے معاملے میں ہمارا ایمان کھرا ہے یا کھوٹا ہے. اور آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے. اب آپ غور کیجئے کہ آپ کا ایمان کھرا ہے یا کھوٹا ہے. ہمارے ایمان کو بگاڑنے کے لیے، ہمیں فتنے میں ڈالنے کے لیے ہمارے سامنے بہت سی عورتوں کا فتنہ موجود ہے. ایسے وقت میں، ایسے عالم میں ہمیں اپنے ایمان کو بچانا ہے. ہمیں بالکل ٹھیک ہو بہو یوسف علیہ السلام کی طرح کا نوجوان بننا ہے. یوسف علیہ السلام کے سامنے ایک زلیخا تھی، آج ہمارے آگے پیچھے دائیں بائیں زلیخا ہیں. ہمیں اپنے ایمان کو بچانا ہے. یوسف علیہ السلام کے دور کی زلیخا میں اور آج کے دور کی زلیخاؤں میں فرق اتنا ہے. وہ زلیخا کپڑے پہنی ہوئی تھی اور آج کی زلیخائیں کپڑے پہن کر بھی ننگی ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی پیشن گوئی کی تھی کہ میری امت کی عورتیں، کچھ عورتیں ایسی ہوں گی اتنا چست اور ٹائٹ کپڑا پہنیں گی جس سے ان کے بدن کا پورا موٹاپا ظاہر ہو جائے گا. یہ کتنی موٹی ہے. دیکھ رہا ہے ہر گھر میں یہ کپڑا ہے، چاہے گھر میرا ہو یا آپ کا ہو. اللہ ماشاء اللہ 100 میں 1 ہی 2 گھر ملیں گے جو کپڑے ایسے نہیں ہیں.
اتنے باریک کپڑے پہنیں گی کہ ان کا بدن نظر آئے گا. یہ مومنات مائلات ممیلات، چست اور ٹائٹ کپڑے پہن کر، باریک کپڑے پہن کر مردوں کو اپنے طرف مائل کریں گی اور خود ان کی طرف مائل ہوں گی. تم اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے. دیکھ رہے یہ کپڑے ہر گھر میں ہیں، یہ کپڑے ہر گھر میں ہیں جی. یہ فرق اتنا ہے، وہ زلیخا کپڑے پہنی ہوئی تھی، آج کی زلیخائیں کپڑے پہن کر بھی ننگی ہیں. میرے نوجوان ساتھیوں، ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے. حالات دیکھ رہے ہیں، ماحول دیکھ رہے ہیں. انہی کپڑوں کی فیشن اور اوریانت کی بنیاد پر آج ہمارے علاقے کے حالات اور ماحول کیا ہے ہمیں اس سے اچھی طرح جان رہے ہیں، اچھی طرح جان رہے ہیں. اسی لیے میرے نوجوان ساتھیوں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کیجیے. شریعت اسلام نے اس فتنے کی بنیاد پر ہی روک لگایا ہے. یہ فتنے میں پڑنے سے پہلے ہی اس کی بنیاد پر روک لگایا ہے. فرمایا قرآن میں کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں سے کہہ دو اپنی نگاہیں نیچے کر کے چلیں. اگرچہ تمہارے سامنے چست پہنی ہوئی زلیخائیں موجود ہیں، باریک کپڑے پہنی ہوئی موجود ہیں، تمہیں اپنی نگاہیں نیچے کر کے چلنا ہے. یہ تمہارے ایمان کی پہچان ہے. دیکھ رہے ہیں کیا لوگ تھے جی، کیا صحابہ اکرام تھے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس فتح کیا. مسلمان بیت المقدس میں داخل ہونے والے ہیں. عیسائیوں نے دیکھا مسلمان کا لشکر آ رہا ہے، اپنے گھروں کی نوجوان بیٹیوں کو سجا دھجا کر روڈ کے دونوں سائڈ کھڑے کرا دیے استقبال کے لیے. پوری روڈ کی لائن میں قطار میں نوجوان لڑکیاں کھڑی ہیں میک اپ کر کے. ایسے وقت میں عمر فاروق نے ماحول کو دیکھا، مسلمانوں کے لشکر کو روک کر قرآن کریم کی یہ آیت پڑھ کے بتایا کیا کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم. اے میرے ساتھیوں، یہ اللہ کا فرمان ہے کہ مومنوں سے کہہ دو اپنی نگاہیں نیچی کر کے چلیں. وہ لڑکیاں کھڑی کی کھڑی رہ گئی، پورا مسلمان کا لشکر گردن جھکائے چلا گیا. ہمیں یہ نوجوان بننا ہے، ہمیں ایسا مسلمان بننا ہے. شریعت اسلام نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ عورت اپنے شوہر کے لیے میک اپ کر سکتی ہے، سج دھج سکتی ہے. معاملہ بالکل الٹا ہے، بالکل الٹا ہے. ہمارے گھر کی عورتیں اپنے شوہر کے لیے چہرے میں 12 بج رہا ہے، کپڑے میلے کچیلے، اور یہ ملک جھجو چلو بیگم شادی میں چلتے ہیں، تیار ہو جاؤ. ابے دوسروں کو دکھانے کے لیے اپنی بیوی کو تیار کروا رہا ہے اور خود کے لیے گھر میں 12 بج رہے ہیں چہرے میں. ابھی حالات نہیں بگڑیں گے، ماحول نہیں بگڑے گا. چلو بیگم دوست سے مل کے آتے ہیں، دوست کے گھر میں شادی میں چل رہے ہیں، بارات میں جانا ہے. ابھی اپنی بیوی کو دوسروں کے گھروں میں لے جانے کے لیے میک اپ کروا رہے ہو اور خود کے لیے خود کے گھر میں تھوتر میں 12 بج رہا ہے. جبکہ شریعت کہہ رہی ہے شوہر کے لیے میک اپ کر یا دوسروں کے لیے میک اپ کروا رہے ہو. ابھی حالات نہیں بگڑیں گے، ماحول خراب نہیں ہوگا. ہمارا گھر سرے سے پورے تک دوسروں کے لیے کھلا ہوا ہے، دھڑ دھڑا کر ایرا غیرا نتھو کھیرا سرے سے پورے تک جا رہا ہے ہمارے گھر میں. پھر حالات ہمارے سامنے ہے. شریعت اسلام ہمیں یہ بتاتی ہے اگر تمہارے سگے بھائی کا بیٹا بھی تمہارے گھر میں آیا ہے نا، اس کی جگہ ابھی گھر کے اندر نہیں ہے، سامنے کی پرچھی میں ہے.
لیکن وہ ہمارے بیڈ روم سے لے کر کچن اور باورچی خانے تک ایک کر رہا ہے. تمہاری سگی بہن کا تمہارا بھائی بیٹا گھر میں آیا ہونا، اس کی جگہ تمہارے گھر کے اندر نہیں ہے، سامنے کی پرچھی میں، بیٹھک روم میں. اگرچہ تمہاری سگی بہن کا لڑکا ہے، اس کی جگہ گھر کے اندر نہیں ہے. شریعت اسلام تو ہمیں یہ کہتی ہے جب تم اپنے گھر میں داخل ہونا تو تمہیں بھی بے دھڑک اپنے گھر میں داخل نہیں ہونا ہے. تم کو خود اپنے گھر کے اندر سلام کر کے داخل ہونا ہے. اگر گھر میں کوئی ایسا بات ہے تو عورتیں اچھے سے تیار ہو جائیں، کپڑے وپڑے پہن لیں. جب کپڑے بدل رہی ہیں گھر کی ماں بہنیں تو ہوشیار ہو جائیں، کوئی آ رہا ہے ہمارے گھر کا آدمی. ہمیں خود کے اپنے گھر میں دڑ دھڑا کر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے. مگر آج نوجوان فیلڈنگ لگا کے بیٹھا ہے، یہ گھر کا کب باہر نکلے میں سے گھر کے اندر گھسوں. دیکھ رہے ہو فرق، دیکھ رہے ہو؟ ماحول خراب نہیں ہوگا، حالات بگڑیں گے نہیں. سدھار لائیے، سدھار پیدا کیجئے. اتنا ماحول بگڑ گیا ہے جناب، ہمارے گھر کا سرے کا پورا کھلا ہوا ہے. ابراہیم علیہ السلام کئی سالوں کے بعد اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے ملنے کنعان گئے. کئی سالوں کے بعد ابراہیم اپنے ایک لختے جگر بیٹے سے ملنے گئے ہیں. کئی سال کی جدائی کے بعد اور کئی دنوں کا سفر طے کیا ہے، اپنے بیٹے کے گھر پہنچے. دروازہ کھٹکھٹایا، بیٹا گھر میں موجود نہیں ہے. بہو نکلی، کہا بیٹی بہو اسماعیل کہاں ہے؟ یہ نہیں بتایا میں تیرا سسر ہوں، یہ نہیں بتایا میں سسر ہوں، اسماعیل کا بیٹا ہوں. کہا تمہارے شوہر کہاں ہے؟ کہا شکار میں گئے ہیں. ارے قربان جاؤ یار، ایک سگا باپ اب کئی سالوں کی لمبی جدائی کے بعد اپنے بیٹے کے گھر ملنے گیا ہے. دیکھا بہو اکیلی ہے، بیٹا نہیں ہے، ملے نہیں، واپس آ گئے. دیکھ رہے؟ اور ہمارا گھر ایرے کھیرے نتو کھیروں کے لیے کھلا ہوا ہے. یہ دیکھ رہے؟ سگا باپ اپنے بیٹے کے گھر میں داخل نہیں ہو رہا ہے کہ بیٹا گھر میں نہیں ہے، بہو اکیلی ہے. اور ہمارا گھر حالات نہیں بگڑیں گے. اسی آوک جاوک سے دھڑ دھڑا کر گھسنے اور نکلنے سے ماں جانتی ہے کہ میری بیٹی کی چال بدل گئی ہے. ماں جان رہی ہے کہ میری بیٹی کے بات کرنے کا انداز بدل گیا ہے. ماں جان رہی ہے کہ میری بیٹی سہمی ڈری رہ رہی ہے. ماں جان رہی ہے کہ جیسے فون کی گھنٹی بجتی ہے میری بیٹی کا دل دھڑکنے لگتا ہے. ماں جان رہی ہے فون کی گھنٹی بجتے ہی سب سے پہلے میری بیٹی فون اٹھانے بھاگ رہی ہے. ماں جان رہی ہے، ماں اس بات کو جان رہی ہے، یہ ساری چیزیں جان رہی ہے. اگر کوئی دروازے پر آ رہا ہے تو سب سے پہلے جھانکنے کے لیے میری بیٹی جا رہی ہے. ماں اپنی بیٹی کے یہ سارے حالات جان رہی ہے، لیکن انتظار کر رہی ہے ناک کٹوانے کا، انتظار کر رہی ہے ناک کٹوانے کا. اور میرے کو بولنے دو جی، یہ کنڈیشن بیٹی کی تو ہے ہی ہے، یہ کنڈیشن بیٹی کی اماں کی بھی ہے. میں ہر ماں کو نہیں بول رہا ہوں، ہمارے سماج اور معاشرے میں بہت سی عورتیں ہماری مائیں فاطمہ بھی ہیں، عائشہ بھی ہیں، خدیجہ بھی ہیں، مریم بھی ہیں، رقیہ بھی ہیں، زینب بھی ہیں. میں ہر ماں کو نہیں بول رہا ہوں. ضرورت اس بات کی ہے ماں سے زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ماں کی اماں کے اوپر ہے. میں غلط نہیں بول رہا ہوں، میں صحیح بول رہا ہوں، حق بول رہا ہوں، تھوڑا سا کڑوا بول رہا ہوں، کڑوا دن چڑھا.
ماں سے زیادہ، ماں بیٹی سے زیادہ بیٹی کی اماں کے اوپر نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے. میں ہر ماں کے اوپر نہیں بول رہا ہوں، حالات ایسے بتا رہے ہیں، ماحول یہ بتا رہا ہے کہ بیٹیوں کے جیسے ماں کے بھی حالات خراب ہیں. اسی لیے ماں کچھ نہیں کہہ رہی ہے اپنی بیٹی کو، خاموش رہ رہی ہے، اس بات کا ثبوت دے رہی ہے ماں اپنی بیٹی سے کہیں نہ کہیں دبی ہوئی ہے. یہ حالات ہے ہمارے گھر کے، یہ ماحول ہے ہمارے گھر کا. سدھار پیدا کیجئے، سدھار لائیے، تبدیلیاں پیدا کیجئے. اپنے گھر کے دروازے بند رکھیے، کھلا ہوا ہے اس طرح سے پورے تک، دڑ دڑا کے کوئی بھی آ رہا ہے جا رہا ہے گھس رہا ہے. جہاں چار آدمی بیٹھے، جہاں چار آدمی بیٹھے باتیں چل رہی ہیں کیا؟ فلانے کا لڑکا فلانے کی لڑکی کو لے کے بھاگ گیا. میرے الفاظ پر غور کیجیے گا، میرے الفاظ پر غور کیجیے گا. فلانے کا لڑکا فلانے کی لڑکی کو لے کے بھاگ گیا، فلاں عورت کو فلاں مرد لے کے بھاگ گیا. یہ حالات ہے جی، یہ ماحول ہے، یہ حالات ہے. ابے تمہاری بیٹی اتنی بے لگام ہو گئی ہے، تمہاری بہن اتنی بے لگام ہو گئی ہے، تمہاری پوتی، تمہاری نواسی، تمہاری بھانجی اور بھتیجی اتنی بے لگام ہو گئی ہے، کسی کے ساتھ بھی بھاگ رہی ہے، کسی ساتھ بھاگ رہی ہے. اور لڑکا لڑکی کے بھاگنے میں جتنا بڑا مجرم لڑکے کو مانا جاتا ہے، میں اس سے بڑا مجرم لڑکی کو مانتا ہوں. اور میں مثال پہ سود پیش کروں گا. میں لڑکے کو اس کا مطلب یہ نہیں لڑکا نردوش ہے، سمجھ رہی ہے؟ جتنی بڑی غلطی، جتنا بڑا جرم اس لڑکے نے کیا ہے نا، اس سے بڑی مجرم وہ لڑکی ہے. کیوں؟ یہ خود سے نہیں بھاگی ہے، یہ خود سے نہیں بھاگی ہے، یہ اس کو بھگا کے نہیں لے گیا ہے، اس کو بھگا کے نہیں لے گیا ہے، یہ خود سے بھاگی ہے، اپنی مرضی سے بھاگی ہے. کیوں؟ بھاگتے وقت اپنے ساتھ ہمیں آدھار کارڈ لے کر بھاگی ہے، پریچے پتر لے کر بھاگی ہے، آئی ڈی نمبر لے کر بھاگی ہے، اسکول کی ٹی سی اور مارک شیٹ لے کر بھاگی ہے. اتنا ہی نہیں، اپنی اماں کے زیورات لے کر بھاگی ہے. بھاگنے کہاں لے گیا ہے؟ یہ تو بھاگ رہی ہے جی، یہ بھاگ رہی ہے. اتنا ہی نہیں، اپنے باپ کا رکھا ہوا کیش لے کر بھاگی ہے. اب اتنا ہی نہیں، اس بات کا ثبوت دینے کے لیے کہ میں 18 سال کی ہو گئی ہوں، جنم پرمان پتر کے بھاگی ہے. اس کو بھاگنے کہاں لے گیا ہے؟ یہ بھاگی ہے. اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی کو بھگا کر لے کر جاتا نا تو چلاتی ہو، بچاؤ 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 لے کے بھاگ رہا ہے. آج تک کسی لڑکی نے چلائی ہے؟ یہ خود بھاگ رہی ہے، یہ خود بھاگ رہی ہے. لڑکے سے بڑا مجرم لڑکی ہے اس معاملے میں. اور ہم اتنے بے غیرت ہیں، ہم اتنے بے غیرت ہیں ہم. سدھار لائیے، سدھار پیدا کیجیے، سدھار پیدا کیجیے. لڑکی کو کوئی بھگا کر لے کر نہیں جاتا. 100% لڑکے کی غلطی ہے تو 101% لڑکی کی غلطی ہے. یہ زبردستی بھگا کر لے کے نہیں جا رہا ہے، یہ خود بھی تیار ہے بھاگنے کے لیے. شریعت اسلام ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ لڑکا لڑکی بالغ ہو جائے، بلوغت کو پہنچ جائیں. اگرچہ یہاں بیٹھے ہوئے سیانے بزرگ کی عمر، ان کی شادی 30 سال میں ہوئی ہے. آج کا نوجوان لڑکا اور لڑکی کی عمر 20 سال سے کم میں شادی کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں. انتظار مت کریے کہ ابھی 20 سال کا ہوا اور ہوئی ہے. شادی کیجئے، بلوغت کو پہنچ جائے شادی کیجئے.
نہیں کرو گے، حالات ہمارے سامنے ہیں، ہمارے سامنے ہیں۔ میرے نوجوان ساتھیوں، ہمیں ایسے ماحول میں، ایسے فتنے کے ماحول میں ہمیں یوسف علیہ السلام جیسا نوجوان بن کے دکھانا ہے۔ ہمارے گاؤں کھیری کے لوگ اس بات کی تعریف کریں اور اس بات کو یاد رکھیں، ہمارے گاؤں میں ایسا بھی نوجوان گزرا ہے، کیسا؟ یوسف جیسا۔ حضرت مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان ہیں، ایسے بھی نوجوان تھے یار جو موقع دیکھ کر چوکا نہیں مارتے تھے، موقع دیکھ کر اپنی نفسیات اور جوانی پر کنٹرول کرتے تھے۔ مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان ہیں، اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کی ایک معشوقہ تھی۔ آج کا نوجوان معشوقہ بہت لیٹ سمجھتا ہے، گرل فرینڈ تھی بہت لیٹ سمجھتا ہے، گرل فرینڈ تھی ایک، اسلام قبول نہیں کیے تھے، اسلام قبول کیے تھے اس کے پہلے ان کی ایک گرل فرینڈ تھی جس کا نام تھا اناق۔ یہ بتاتے ہیں میں مکے میں تھی، مکے میں یہ بتاتے ہیں مدینے سے مکہ آیا کسی کام کے لیے، 14ویں رات کی چاند تھی، راہ گلی میں میری معشوقہ نے مجھے دیکھ لی، کہنے لگی مرثد، ارے مرثد مرثد، میں تیری معشوقہ اناق۔ کہا اناق، ہاں میں مرثدی ہوں، لیکن اناق میں مسلمان ہو گیا ہوں، حرم اللہ الزنا، اللہ نے زنا حرام قرار دیا ہے۔ بڑا بتا رہا ہے، بھول گیا وہ دن جو میرے ساتھ رات گزارتا تھا، تیرے کو آج بھی میرے ساتھ رات گزارنا پڑے گا۔ کہا نہیں، میں مسلمان ہو چکا ہوں، میں یہ کام نہیں کرتا۔ اچھا، بڑا پرداون بن رہا ہے، اگر تو نے ایسا نہیں کیا نا بیٹا چلاؤں گی، اب بھی چلاؤں گی۔ چلائی اس نے۔ دیکھ رہا ہے میرے نوجوان ساتھیوں، عبرت حاصل کرو اور ایسا نوجوان بنو۔ اس نے چلائی، بچاؤ بچاؤ بچاؤ۔ دیکھ رہا ہے یہ میں نے شروع کیا تھا نا، لڑکی اگر لڑکا لڑکی کو لے کے بھاگتی چلاتی، دیکھ رہا ہے انہیں چلائی، بچاؤ بچاؤ۔ مرثد غنوی کہتے ہیں میں بھاگا مکے کی گلیوں میں، میرے کو پکڑنے کے لیے میرے پیچھے 8 آدمی بھاگے، 8 آدمی۔ دیکھا ہے جب نوجوان اپنی نفس پر کنٹرول کرتا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے نا، تو اللہ اس کی مدد ایسے کرتا ہے۔ مرثد غنوی کہتے ہیں میں بھاگا، بھاگتے 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 ایک ایسے ٹیلے کے نیچے جا کے گر گیا کہ اوپر ٹیلا ہے، نیچے گر گیا۔ وہ 8 آدمی وہ ٹیلے کے اوپر کھڑے ہیں اور میں نیچے ہوں۔ وہاں کھڑے ہو کے انہوں نے پیشاب بھی کیا، پیشاب کے چھینٹے میرے اوپر بھی پڑے، دیکھ رہے ہیں۔ جب یہ واپس گئے، مرثد غنوی کہتے ہیں میں مدینہ آیا، اللہ کے نبی سے پورا قصہ بتایا اور پوچھا اللہ کے رسول میں اس سے شادی کر لوں کیا؟ کہا مرثد اس سے شادی مت کرنا۔ دیکھ رہے ہیں ہمارے نوجوان ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے موقع دے کر چوکا نہیں مارا ہے، اور آج کا نوجوان موقع ہی ڈھونڈ رہا ہے چوکا مارنے کے لیے ہے۔ ارے جیسی ہماری بہو بیٹی بھانجی بھتیجی ہے نا، یہ دوسرے کی نہیں ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچ کر دیکھو، میں جو غلط کام کسی کے ساتھ کر رہا ہوں، اگر کوئی میری بہن کے ساتھ کرے تو، میری بھانجا بھتیجی کے ساتھ کرے تو، میری بیوی کے ساتھ کرے تو، ذرا سوچ کر دیکھیے۔ اسی لیے مثالی نوجوان بنیے، مثالی نوجوان بنیے۔ حالات ہمارے سامنے ہیں، دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے مردوں کے لیے عورت، اس کے فتنے سے بچیے۔
اس کے فتنے سے بچیے، اور اس کے فتنے سے بچنے کا سب سے بہترین علاج اللہ نے قرآن کریم کے اندر یہ بتایا ہے، کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں سے کہہ دو اپنی نگاہیں نیچی کر کے چلیں۔ یہ سب سے بہترین علاج ہے بچنے کا عورتوں سے۔ ارے کہاں گئی رے ہماری غیرت، کہاں گئی رے؟ ہمارا پتا مر گیا ہے، پتا، ہماری غیرت کہاں گئی جی؟ ہے ہماری نوجوان بیٹی ہے، ہماری نوجوان بیوی ہے، ہماری نوجوان بھتیجی ہے، نوجوان بھانجی ہے، نوجوان پوتی ہے، نوجوان نواسی ہے، شادی میں دوسروں کے گھر گئی ہے، ہمیں محفل میں بیٹھی ہے، ہماری نوجوان بیوی اور بیٹی کے پلیٹ میں دوسروں کے گھروں کے نوجوان لڑکے پلاؤ اور بریانی ڈال رہے ہیں، تمہاری بیٹی کو کھلا رہے ہیں۔ ہماری غیرت مر گئی ہے جی، غیرت، دیکھ رہے ہو؟ اور لڑکے لائن لگا کے کھڑے ہیں کھلانے کے لیے، اور تم اپنی بہو بیٹیوں کو ایسی جگہ پہنچا رہے ہو جہاں دوسروں کے گھروں کے ایرے نتو خیرے نوجوان تمہاری بیٹی کے پلیٹ میں پلاؤ اور بریانی ڈال رہے ہیں۔ تمہاری غیرت مر گئی ہے، غیرت ہے؟ ذرا سوچ کر دیکھنا لفظ کو اکیلے میں کہ تمہاری نوجوان بیوی ہے، تمہاری نوجوان بیٹی ہے، دوسروں کے گھروں کے نوجوان بیٹے تمہاری بیٹی کے پلیٹ میں پلاؤ اور بریانی ڈال رہے ہیں، اور وہاں تمہاری بیوی اور بیٹی اور بھانجی اور نواسی پوتی ایک بوٹی دینا بھائی نہیں کہہ رہی ہے، بوٹی دینا، بوٹی دو، ہڈی دو، سیٹنگ یہیں سے ہوتی ہے، حالات یہیں سے خراب ہوتے ہیں، ماحول یہیں سے بگڑتا ہے۔ سدھار لائیے، سدھار پیدا کیجئے جی۔ کب تک چلے گا؟ کیا اس سے اور جو حالات اور ماحول ابھی ہے اس سے زیادہ بگڑنے کا انتظار ہے ہمیں؟ اگر ایسا ہی ہے تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ جس گاؤں بستی شہر میں بے حیائی عام ہو جاتی ہے، اس گاؤں بستی شہر میں اللہ کا عام عذاب آتا ہے، اس میں اچھے برے سب پستے ہیں۔ یہ کوئی نہیں بچے گا کہ 5 وقت نمازی 100 مسلمان کا متقی پرہیزگار ہے، وہ بھی نہیں بچے گا۔ ایسی بستیوں میں جہاں فحاشی عام ہو جائے، بے حیائی عام ہو جائے، اس گاؤں بستی شہر میں اللہ کا عام عذاب آتا ہے۔ اور بلکہ میں ایک بات بول دوں، برا مت مانیے گا، ہمارے علاقے میں اللہ کا عذاب اور صرف اس لیے رکا ہوا ہے، ہمارا علاقہ صدقہ و خیرات بہت کرتا ہے، خاص طور پر خیری، اور صدقہ و خیرات سے اللہ کا عذاب ٹلتا ہے۔ ہمیں صرف اسی چیز نے روک کے رکھا ہے، حالات اور ماحول بہت خراب ہے۔ سدھار پیدا کیجیے، سدھار لائیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، ان باتوں سے ہم عبرت حاصل کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ بارک اللہ لکم فی القرآن المجید ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواب كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم۔